بہت سے لوگ اپنی مختلف پریشانیاں سنا کر وظیفے لیتے ہیں کہ جی اس کے لیے کوئی وظیفہ ہے. میری بیوی ابھی امید سے ہے, 4 میری لڑکیاں ہیں, میری بیوی ابھی امید سے ہے, کوئی وظیفہ ہے کہ اس دفعہ مجھے لڑکا ہو جائے؟ وظیفہ. اچھا جی میں نے انٹرویو دیا ہے, مجھے 10 سال ہو گئے ہیں ڈگری لیے ہوئے, اب تک مجھے جاب نہیں مل رہی, کوئی وظیفہ ہے کہ اب کے جو میں نے انٹرویو دیا ہے اس میں پاس ہو جاؤں اور مجھے جاب مل جائے؟ وظیفہ چاہیے. اچھا جی میری تنخواہ بہت تھوڑی ہے, اس سے میرا گزارا نہیں ہوتا, کوئی وظیفہ ہے کہ اس کے لیے برکت ہو جائے؟ کوئی کہتا ہے میری اور بیوی کی بنتی نہیں ہے, روز ہماری لڑائی ہوتی ہے, وہ مجھ پہ برستی ہے میں اس پہ برستا ہوں, وہ مجھ پہ گرجتی ہے میں اس پہ گرجتا ہوں, کوئی وظیفہ ہے کہ ہماری آپس میں محبت ہو جائے؟ کوئی کہتا ہے کہ جی میرے بیٹے بڑے نافرمان ہیں, ایک نہیں مانتے, میرا جینا اجیرن کر رکھا ہے, کوئی وظیفہ ہے میرے بیٹے فرما بردار ہو جائیں؟ ابھی میری بیٹی کی ڈیلیوری ہے, کوئی وظیفہ ہے کہ نارمل طریقے سے ڈیلیوری ہو جائے, آپریشن نہ ہو؟ کرائے کے مکان میں رہتا ہوں, کرائے بھر کے میں نے اپنی ساری تنخواہیں کرایوں میں لگا دیں, کوئی ایسا وظیفہ ہے کہ اللہ مجھے اپنا مکان دے دے؟ اور بھی پتہ نہیں کتنے مسائل سن کے دماغ خشک ہو جاتا ہے. مسائل ہی مسائل, مسائل ہی مسائل. اور لوگ سمجھتے ہیں کہ ان وظیفوں سے ناممکن بھی ممکن ہو جاتا ہے, ایسے نہیں ہے. ایک ساتھی نے مجھے کہا کہ جی بچہ اسکول بھیجتا ہوں مگر صحیح پڑھتا نہیں ہے, کوئی وظیفہ ہے اس کے لیے؟ میں نے کہا کل آپ آئیں گے کہ میری بیوی سالن پکاتی ہے لیکن وہ پکتا ہی نہیں ہے, سبزی گلتی نہیں ہے, کوئی وظیفہ ہے؟ تو سبزی گلانے کے لیے کوئی وظیفہ چاہیے آپ کو. گوشت نہیں گل رہا, مولوی صاحب کوئی وظیفہ ہے؟ میری بیوی گوشت گلاتی ہے, 1 گھنٹہ لگ جاتا ہے, بڑے کا گوشت گلنے میں 1.5 گھنٹہ لگ جاتا ہے, کوئی وظیفہ ہے اس کے لیے؟ ہر چیز کے لیے وظیفے نہیں ہوتے. لیکن استغفار ایسا وظیفہ ہے, استغفار, اللہ سے معافی مانگنا, اللہ پاک کے سامنے رونا اور دھونا, اللہ پاک کے سامنے گڑ گڑانا, اللہ پاک کے سامنے عاجزی اور زاری کرنا, یہ ایسا وظیفہ ہے کچھ نہ پوچھو. حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا, کہا جی زمیندار آدمی ہوں اور جس علاقے میں رہتا ہوں وہ بارانی علاقہ ہے, بارش برستی ہے تو فصل بنتی ہے, بارش نہیں برستی تو فصلیں اجڑ جاتی ہیں, باغات برباد ہو جاتے ہیں. تو کوئی وظیفہ بتا دیں, کوئی عمل بتا دیں, کوئی دعا دے دیں تاکہ مجھے اللہ تعالی ہمیں بارش دے دے تاکہ آسانی ہو. تو فرمانے لگے استغفار کرو کثرت سے, اللہ بارش دے دے گا, یعنی اللہ سے کثرت سے معافی مانگو. ایک شخص آیا کہ حضرت میں نے ساری زندگی گناہوں میں گزاری ہے, گناہ کر کر کے اب تھک گیا ہوں, کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں, کوئی ایسی دعا کر دیں اللہ میری زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دے. فرمایا استغفار کرو جا کے. ایک اور شخص آیا, کہا جی بے روزگار ہوں, تنگ دست ہوں, بہت پریشان ہوں, کیا کروں؟ فرمایا جاؤ استغفار کرو. ایک اور شخص آیا, کہا حضرت بے اولاد ہوں, شادی کو اتنے سال ہو گئے اب تک کوئی اولاد نہیں ہوئی, کیا کروں؟ فرمایا جاؤ جا کے استغفار کرو. کیا مسئلہ ہے؟ چاچا کھاکو کو یہاں بٹھایا کریں نا تاکہ آسانی ہو, یا تو آپ دیکھ لیں اس کو ذرا کیا مسئلہ ہے. آپ دیکھ لو نا, آپ دیکھو نا کھڑے ہو کے کیا کر رہے ہیں. ایک اور شخص آیا, کہ حضرت دعا کر دیں اللہ میرے باغات میں برکت دے دے, اچھا پھل دے دے, آپ اس کے لیے دعا فرما دیں. فرمایا جاؤ جا کے استغفار کرو. اس نے کہا جی پانی کی, ایک نے کہا جی پانی کی بڑی قلت ہے,
پانی کی بڑی قلت ہے، فرمایا جاؤ جا کے استغفار کرو۔ سب کو ایک ہی علاج بتایا۔ ایک کوئی پاس بیٹھا ہوا تھا، کہا حضرت آپ کو ایک ہی وظیفہ آتا ہے اور کوئی نہیں آتا؟ بے اولاد کو بھی استغفار، بے روزگار کو بھی استغفار، غریب کو بھی استغفار، بارش نہیں ہو رہی اس کے لیے استغفار، گناہ گار کے لیے بھی استغفار۔ تو فرمانے لگے اپنی طرف سے تھوڑی کہہ رہا ہوں، قرآن میں لکھا ہوا ہے استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ ان ساری آیات میں اللہ نے ان سارے مسائل کا حل استغفار کو بتایا۔ اور استغفار کیا مطلب؟ استغفار کوئی وظیفہ نہیں ہے کہ بیٹھ کے تسبیحاں پوری کر لیں، یہ کوئی وظیفہ نہیں ہے۔ استغفار کہتے ہیں رو دھو کے اللہ سے معافی مانگنا۔